بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام خمینی رضی اللہ تعالی 20 جمادی الثانی سن 1320 ہجری کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد آیت اللہ شہید مصطفیٰ موسوی اور جدہ امجد مرحوم سید احمد موسوی تھے۔ مصلحت خدا تھی یا تقدیر کا لکھا کہ آپ کا بچپن بھی آزمائشوں میں گزرا اور جوانی کا دور بھی۔ چنانچہ پیدا ہوئے تو والد محترم کے دست شفقت سے محروم ہو گئے اور 15 سال کی عمر میں اپنی عزیز پھوپھی اور مربی بانو صاحبہ کی تربیت سے محروم ہو گئے۔ اس صدمے جانگاہ سے ابھی نہیں سنبھلے تھے کہ والدہ ماجدہ ہاجرہ بانو داغ مفارقت دے گئی۔ یہ ایسا کٹھن مرحلہ تھا کہ جن کا تدارک ممکن نہیں تھا، مگر امام خمینی رضی اللہ تعالی قدرت کے اس امتحان میں مجسمہ صبر بن کر اس طرح کامیاب ہوئے کہ آسمان کم پر ایک درخشاں ستارے کی طرح چمکنے لگے اور ہر خاص و عام کی نظروں کا مرکز بن گئے۔ آپ کو صرف آسمان کم پر ہی نہیں چمکنا تھا، بلکہ انڈونیشیا سے لے کر انتہائی افریقہ تک اپنے علم کی شعاعیں پھیلانا تھی۔ دور حاضر کے تقاضے پورے کرنے تھے۔ عالم استعمار کے سرخ و سفید طلسم پر ضرب لگا کر حقوق بشریت کے عالم برداروں کو مبہوت کرنا تھا اور عالم اسلام کو جمود سے نکال کر تحریک کے جادے پر گامزن کرنا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے تحریک اسلام کا پرچم بلند کیا اور پہلوی خاندان کی عمرانہ حکومت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان بھی نہ تھا، بلکہ اس میں ہر طرح کی قربانی درکار تھی۔ چنانچہ آپ قوم و ملت، علماء اور تمام مراکز کو ساتھ لے کر اٹھ کھڑے اور ہر خاص و عام کو استعمار کے پروپیگنڈوں سے آگاہ کیا، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے لگے اور پہلوی حکومت کے ہر منصوبے کو بے نقاب کرتے رہے۔ مگر استعمار اپنی پشت حرکت سے کیسے باز آ سکتا تھا؟ اس نے اپنی جورجیت و صفاقی کا بڑے بے دردی سے مظاہرہ کیا اور اپنے خونخوار کمانڈروں کے ذریعے قم، تہران، اصفہان اور مشہد جیسے بڑے شہروں میں خون کی ندیاں بہا دی۔ ادھر قدرت کا کمال دیکھیے کہ جیسے جیسے حکومت کے مظالم بڑھتے گئے، لوگوں میں اتنا ہی جوش و ولولہ پیدا ہوتا گیا اور لاکھوں لوگوں کا ہجوم سڑکوں پر نکل پڑتا اور عمرانہ حکومت مرد آباد کے فلک شگاف نعروں سے شہنشاہیت کی چولیاں ہلا دیتا۔ آخر کار حکومت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کرنے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ 15 شعبان سن 1384 ہجری کو ترکی، 9 جمادی سن 1385 ہجری کو عراق اور پھر فرانس منتقل کر دیا گیا۔ جلا وطن کے دوران آپ اور آپ کے ہمدوش علماء، طلاب اور عوام کو جن مصائب سے گزرنا پڑا، اس کو صاحبان بصیرت خود ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا عمرانہ حکومت کی یہ صفاقیاں کارگر ہوئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن وہ آیا کہ جب شہیدوں کے گرم خون نے جوش مارا اور اپنی سرخی سے ایران کی پیشانی پر ظالم اقتدار کی سیاہی کو مٹا کر جاء الحق کو وزحق الباطل لکھ دیا۔ آج اسلام کی نورانی شعاعوں نے نہ صرف ایران بلکہ پورے عالم اسلام کو اپنی پیٹھ میں لے لیا ہے اور اسلام کے چاہنے والے استعماری سازشوں سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ یہ انقلاب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم انقلاب یعنی ظہور مہدی علیہ السلام کا پیش خیمہ ہے، جو خدائے بزرگ نے دور حاضر کے مسلمانوں کو ہدیہ فرمایا ہے۔